قربانی میں جو لوگ شریک ہوں گے، قربانی کے جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے شرکاء مسلمان ہوں۔ اگر ان میں ایک بھی شریک کافر ہوگا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس پر سوال یہ ہے، اگر ایک کافر ہے اور 6 مسلمان ہیں تو 6 مسلمانوں کی قربانی ہو جانی چاہیے اور کافر کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ کافر کی اپنی نیت ہے اور مسلمان کی اپنی نیت ہے۔ اس کا جواب سنیں، ہم کہتے ہیں یہ تب ہوگا کہ جب قربانی سے مقصود گوشت ہو، کہ جانور ذبح ہو گیا، اس کے 7 حصے بن گئے، 6 حصے مسلمانوں کے ہیں، 1 حصہ کافر کا ہے۔ یہ کافر تھا، اس کی عبادت قبول نہیں ہے، 1 حصہ چلا گیا۔ مسلمان تھے، ان کی عبادت قبول ہے تو 6 حصے قبول ہو گئے۔ یہ تب تھا کہ جب قربانی سے مقصود گوشت ہوتا۔ قربانی سے مقصود گوشت نہیں ہے، بلکہ قربانی سے مقصود ہے اراقۃ الدم، اللہ کے راستے میں ایک جان کو ذبح کرنا۔ گوشت میں تو تقسیم ہو سکتی ہے لیکن جان اور روح میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ وہ چونکہ تقسیم ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کسی کافر کا شریک ہونا بھی جائز نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دودھ کا 1 پیالہ ہو اور اس میں 6 حصے آپ پاک ملا دیں اور 1 حصہ ناپاک دودھ ملا دیں، اب آپ کہیں گے اس میں حلال کون ہے حرام کون ہے؟ ہم کہہ دیں کہ سارا حرام ہے۔ لیکن اگر دودھ کی بجائے مالٹے ہوں، کنوں ہوں، 6 حلال کے ہوں 1 حرام کا ہو، یہ 6 الگ کر دو 1 الگ کر دو۔ ان کو الگ کرنا ممکن ہے، ہم 6 کو حلال کہہ دیں گے 1 کو حرام کہہ دیں گے۔ دودھ مکس اس طرح ہے کہ 6 اسے حلال کہہ دیں حرام کہہ دیں، 6 کو پاک کہہ دیں 1 کو ناپاک کہہ دیں، ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جان ایسی چیز ہے کہ اس کی تقسیم ممکن نہیں ہے کہ 6 کو جائز کہہ دیں اور 1 کو ناجائز کہہ دیں۔ ہاں اگر گوشت مقصود ہوتا تو پھر بات الگ تھی، لیکن قربانی میں گوشت مقصود نہیں ہے۔ یہ سوال عموماً غیر مسلم کی طرف سے ہوتا ہے یا مستشرقین کی طرف سے ہوتا ہے، جو اسلام پر اعتراض کرنا جن کا مقصود ہے کہ مسلمان قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتا ہے محض اپنی لذت کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، تو انسان کی لذت کے لیے جانور کو ذبح کرنا یہ جانور پر بہت بڑا ظلم ہے، لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، عقل کے خلاف ہے۔ جواب سنیں، ہم نے کہا ایک ہے جانور اور ایک ہے انسان۔ سوال یہ ہے کہ انسان جانور کے لیے بنا ہے یا جانور انسان کے لیے بنا ہے؟ اگر تو انسان جانور کے لیے بنا ہے تو پھر جانور کو انسان کے لیے ذبح کرنا ظلم ہوگا اور عقل کے خلاف ہوگا، اور اگر جانور انسان کے لیے بنا ہے تو پھر جانور کو ذبح کر کے انسان کو لانا یہ ظلم بھی نہیں، عقل کے خلاف بھی نہیں۔ قرآن کریم میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا، یہ لام انتفاع کے لیے ہے۔ تو جب جانور کو اللہ نے پیدا ہی انسان کے لیے کیا ہے تو پھر اس کو ذبح کر کے انسان کو کھلا دیں، اس پر اعتراض کی بات کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن کریم سورہ فاطر آیت نمبر 45 ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، اگر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ انسان کو عذاب دے تو زمین کی پشت پر کوئی جانور نہ رکھے۔ سوال یہ ہے کہ گناہ انسان نے کیا ہے تو جانور ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ انسان نے گناہ کیا تو انسان ختم کریں۔ اللہ فرماتا ہے انسان کے جرم کی وجہ سے اگر ہم انسان کو عذاب دیں تو کسی جانور کو زمین پر نہ چھوڑیں۔ جانور کا گناہ انسان کا ہے اور ختم جانور کیا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ اشکال نہیں ہے، کیوں؟ جب یہ سمجھ آ جائے کہ جانور کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، جانور کو پیدا کیا گیا انسان کے لیے، انسان اس قدر جرائم کیے کہ اس کے زندہ رہنے کا حق ختم ہو گیا، تو جب جانور کو انسان کو ختم کر دیں گے تو جانور کو زمین پر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جانور تو انسان کے لیے تھا، جب انسان نے نہیں رہنا تو جانور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بات ارشاد فرمائی اگر انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کے وجود کو ختم کر دیں گے تو پھر جانور زمین پر نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ جانور جس انسان کے لیے تھے، جب اس کو ہی نہیں رکھنا تو پھر جانور رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا یہ ظلم نہیں ہے۔ اس پر جو اعتراض ہے، جو سوال ہے، اس اعتراض کی منشا کیا ہے؟ اصل وہ سمجھیں۔ منشا یہ ہے
یا مسلمان چاہتا ہے کہ ہم سوپ پئیں، اس کے لیے مرغ ذبح کر لو۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ ہم تکے کھائیں، بکرا ذبح کر لو۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ پائے مغز اور یہ استعمال کریں تو کوئی کٹا ذبح کر لو۔ اب اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے یہ جانور کو ذبح کرتا ہے جو ظلم ہے۔ اس اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟ اس اعتراض کی منشا یہ ہے کہ جانور کو سزا دی جاتی ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اپنی زبان کی لذت کے لیے دوسری جاندار چیز کو آپ تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ اگر اس جانور کو تکلیف نہ ہو پھر تو اعتراض ختم ہو جائے۔ بنیاد تکلیف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اعتراض صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے شریعت کے احکام کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بوقت ذبح جانور پر اللہ کا نام لینے کا حکم کیوں ہے؟ جب انسان بوقت ذبح جانور پر اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کے نام کی برکت سے جانور اتنا خوش ہوتا ہے کہ خدا کے نام پر ذبح ہونے میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ بنیاد تو تکلیف تھی، جب تکلیف نہیں تو پھر اعتراض کا کیا مطلب؟ اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی مثال سمجھیں کہ شہید میدان جنگ میں جب قتل ہوتا ہے تو اس کو قتل ہونے کی وہ تکلیف نہیں ہوتی جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سنن نسائی باب ما یجد الشہید من العلم کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ، کہ شہید اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ جتنی کوئی بندہ معمولی سی چیونٹی کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو تلوار لگ گئی ہے، اس کے اوپر گولی چلی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، بیچاروں کو کتنا درد ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں درد نہیں ہوتا، وہ اللہ کے نام پہ کٹتا ہے، اتنی لذت سے ذبح ہوتا ہے کہ اس کو ذبح ہونے کی درد نہیں ہوتی۔ تو جب اس جانور پر اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا نام لینے پر جو درد ہوگی اس کو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو درد محسوس نہیں ہوتی۔ تو اعتراض کی بنیاد تکلیف ہے، جب تکلیف ہے تو اعتراض کون سا ہوگا؟ اس پر ایک پھر سوال سمجھیں۔ اس پر پھر سوال یہ ہے، اگر جانور کو بوقت ذبح تکلیف نہیں ہوتی تڑپتا کیوں ہے؟ چھری ہوتی ہے تو دوڑتا کیوں ہے؟ اور بس اوقات ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ شہید اگر اس کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اگر ایک شہید کو زخم لگا ہے بس اوقات اس کو 10 گھنٹے لگتے ہیں، 5 گھنٹے لگتے ہیں، کسی دن ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے اور کراہتا ہے، تڑپتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو درد کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب سمجھیں، درد 2 قسم کی ہے۔ ایک درد ہے درد محبت، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہوتی ہے درد عداوت، یہ الگ چیز ہے۔ عداوت کی درد ہوتی ہے اور لذت اور محبت کی درد نہیں ہوتی۔ اس درد کے اندر بھی اللہ کا لطف رکھ دیتے ہیں کہ جس پر انسان کو درد سہنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ جس کو سمجھانا بہت مشکل ہو۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہے، مخالف ہے، اور مخالف ملے اور مخالفت میں ہاتھ پکڑے اور چیخیں نکالے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر وہی کوئی دوست ملے اور ہاتھ پکڑے چیخ نکال دے تو پھر درد تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن اس درد میں مزہ آتا ہے۔ وہ چھوڑے بندہ کہتے ہیں تھوڑا سا اور دبا، بندے کا دل نہیں کرتا اس کو چھوڑے، تو یہ درد محبت ہے۔ شہید کو بوقت شاید درد ہوتی ہے لیکن درد عداوت نہیں ہوتی، درد محبت ہوتی ہے۔ آپ آزمانا چاہیں، آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو بہت اچھا، صاحب اولاد نہیں تو بھائی تو آپ کے ہوں گے نا۔ آپ گھر جائیں، اپنا چھوٹا سا بھائی دیکھیں جو 1 سال کا ہے، چھوٹی سی بہن دیکھ لیں، آپ اس کے رخسار کو زور سے دبائیں، درد ہوگی، وہ روئے گا نہیں، ہنسے گا، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی جان مجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ اور آپ اسی چھوٹے سے بھائی کو آپ دبائیں نہیں، غصے سے یوں کریں، وہ پھر بھی روتا ہے، حالانکہ درد نہیں ہوتی، کیوں؟ سمجھتا ہے کہ پیار نہیں ہو رہا، میری ٹھکائی ہو رہی ہے۔ درد محبت الگ چیز ہے اور درد عداوت بالکل الگ چیز ہے۔ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ یقین فرمائیں، آدمی کا تعلق مع اللہ ٹھیک ہو اور اللہ کے نام پر انسان کو تکلیف آئے نا، اس تکلیف سہنے میں کیا لطف آتا ہے۔ میں آپ کے لیے یہ دعا تو نہیں کرتا کہ آپ تکالیف سے گزریں، لیکن کبھی تکلیف آ جائے نا، پھر اللہ کو لطف عطا فرماتا۔ میں چونکہ ان تکالیف سے گزرا ہوں،
اور ہم نے تکالیف کے لطف اپنے خود محسوس کیے ہیں۔ محسوس کی چیز بندہ اپنی زبان سے سمجھا نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے اس میں سکون کتنا رکھا ہے، اللہ نے راحت کتنی رکھی ہے۔ بظاہر دیکھنے والے تکلیف سمجھتے ہیں لیکن اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا والے جب راحت دینا چاہیں پہلے اسباب راحت دیتے ہیں تو پھر راحت ملتی ہے۔ اللہ جب راحت دیتے ہیں اسباب راحت چھوڑ کے پھر راحت دیتے ہیں۔ اسباب غم کے ہوتے ہیں، اللہ دیتے خوشی، اور دنیا والے اسباب غم ختم کرتے ہیں پھر خوشی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعون، اے اللہ جس کی طرح مجھے یہ بلاتی ہے نا، مجھے اس سے آپ کے جیل، آپ کی محبت کے جیل خانہ احب ہے، مجھے محبوب ترین ہے۔ اب بظاہر جیل میں جانا تکلیف دہ محبوب ترین کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ یوسف علیہ السلام سے پوچھو جن کا خدا سے تعلق مضبوط تھا، انہیں عورت کے پیار پر خدا کی جیل خانے کو ترجیح دی ہے یوسف علیہ السلام نے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں گر او خواہد عین غم شادی شود، گر او خواہد عین غم شادی شود، پائے بند آزادی شود، عین پائے بند آزادی شود۔ مولانا رومی فرماتے ہیں گر او خواہد عین غم شادی شود، عین پائے بند آزادی شود۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو غم کو خوشی بنا دیتے ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں تو پاؤں کی بیڑیوں کو آزادیاں بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں دو لوگ آزادی، پہلے بیڑی کاٹتے ہیں پھر آزادی ملتی ہے نا، وہ پاؤں میں بیڑی ہوتی ہے پھر بھی آزادی ہوتی ہے۔ حضرت زید، آپ نے پڑھا، زید غلام تھے، حضور کی خدمت میں آئے، لینے کے لیے پیچھے چچا پہنچا، کہا تمہاری ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، قبیلہ بہت پریشان ہے، کہا میں نے نہیں جانا، کہا ادھر ٹھہرو گے تو غلامی کی زندگی گزارو گے۔ حضرت زید نے کیا فرمایا؟ میں یہ غلامی اس آزادی پہ، میں اس آزادی کو اس غلامی پر قربان کرتا ہوں، میں وہ آزادی چھوڑتا ہوں، حضور کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ غلامی کو اختیار کرے تو اس کو سمجھے نا غلامی کا مزہ کیا ہوتا ہے، ویسے زبان سے تو بندہ نہیں سمجھا سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کرتا ہوں کہ آپ ذکر کریں، کثرت سے کریں، نہ مزہ ہے پھر کریں، مزہ ہے پھر کریں، کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ذکر آپ کا مزاج بن جائے گا نا، پھر آپ کو خلوت میں ذکر کا لطف آئے گا، پھر آپ دعائیں دو گے کہ استاد جی نے ہمیں صحیح راستے پر لگایا تھا۔ ابھی تو آپ کہو گے یار یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی کام ہے، یہ کوئی کرنے والی کام ہے، علم ذکر سے افضل ہوتا ہے، ابھی تو آپ نے اسی پر دلائل دیتے رہنے۔ یہ سوال جواب سمجھ آ گیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه، لا الہ